رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتائیے دنیا میں کتنی کو بلائیں اور کتنے کو غم؟ کوئی بیماری اور کوئی بلا دنیا میں نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ سمجھ لیتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھ۔ لا الہ الا اللہ، میری زبان نے بولا، آپ کی زبان نے بولا، کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم۔ آپ ایک چھوٹا سا کلمہ بولتے ہیں، قیامت میں تو فیصلہ ہوگا کہ توحید والا اس کو جنت لے جاؤ، لیکن دنیا کا فیصلہ کیا ہے؟ 99 بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں، سب سے گھٹیا بلا غم ہے جو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی دور ہو جاتی۔ عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ میں اور آپ کیوں بھول گئے؟ جس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، اس کا فائدہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ میرا مالک ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے فائدے کی بات کیا ہے، جتنی میرا رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا۔ جب پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہیں اللہ ذوالجلال ان دلوں کو پھیر دے۔ اس لیے یہ وقتی لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کو ہی اپنے عمل کا محور بنانے والا، یہ دنیا جہان کا سب سے بڑا خسارہ پانے والا۔ تبھی لائق اعتناء سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کے میں لوگوں کو راضی کر لوں۔ زندگی کے جملہ رویوں میں مجھے رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کا تقرب، یہ میرا تھیم ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة، کہ بعض سلف صالحین میں سے ایک بہت بڑی قیمت کا خریدا ہوا حلہ تھا، لباس تھا، جو صرف نماز کے وقت پہنتے، وَيَقُول، اور ساتھ یہ کہتے، ربی احق من تجملت له، ربی احق من تجملت له فی صلاتی، میرا پالنے والا زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں نماز میں اس کے لیے زینت اختیار کروں۔ اور صحیح الجامع کی روایت بھی ہے 652، سلسلہ صحیحہ 1369، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ دو کپڑے پہنے، فإن الله احق من تزين له، اللہ ذوالجلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ یہ روایت اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ بندہ مومن اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر وہ عبادت بنانا چاہتا ہے تو اسے سنت کی روشنی میں ترتیب دے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انسان دنیا جہان کے علوم و فنون کے پیچھے بھاگتا نظر آئے اور دعویٰ بھی ہو کہ وہ اللہ ذوالجلال کے دین کا کام کرتا ہے، یا کرنا چاہتا ہے، یا تڑپ رکھتا ہے، یا تمنا رکھتا ہے، اور اسے اتنا بھی ادب نہ ہو کہ میں نے اللہ ذوالجلال کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے اور میرے لباس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ لباس جو انسان کھیل کود میں استعمال کرتا ہے، اور بس اوقات وہی انداز جس انداز کو کفار نے اپنے لیے خاص کر لیا،
کیا اس کو اتنی بھی سوچ نہیں آتی کہ یہ لباس پہن کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کبھی اس لباس کو پہن کے اپنی شادی پہ وہ جا سکتا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدر، یہ اللہ ذو الجلال کی قدر کو پہچان ہی نہیں سکے۔ سلف کا اگر رویہ یہ ہے تو کس بنا پہ تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اگر خوبصورتی اختیار کرنی ہے تو اللہ کے سامنے۔ یہ سوچ اور نظریہ آج معاشرے میں گم ہو گیا، اور یہ ایسا نظریہ بن گیا کہ دین کا دعوے دار بھی، دین سے تعلق رکھنے والا بھی، بلکہ دین کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے والا بھی پریشانی کے عالم میں ہے۔ اسے یہ عیب محسوس ہونے لگ گیا کہ جو صلحاء اور اتقیاء کا لباس ہے، ایسا لباس جو ساتر لباس ہے، جس سے انسان کی عزت اور حیا اور حشمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شریف انسان ہے، یہ انسان اللہ والا ہے، ایسے لباس سے بھی اپنے آپ کو لوگ دور لے جانے لگے، اور انہیں ہر وقت یہی شوق تکلیف دیتا رہتا ہے کہ میں کیسے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر سکتا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ ذو الجلال سے کوئی مطالبہ کرتے تو اللہ ذو الجلال پورا نہ کرتے؟ ان کو تو بغیر مطالبے کے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ لباس انسانی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ لباس کی ڈھول ڈھال اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس شخص کی ذہنیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، اور اس شخص کے نظریات کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ مزعفر جو ہے، معصفر لباس نہ پہننا، زرد رنگ کا لباس، یہ کافروں کا لباس۔ کس طرح صحابی جلیل نے معصومانہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول میں دھو کے صاف کر دوں؟ قال بل احرقهما، دھو کے رنگ اتارنے کی ضرورت نہیں، ان کو جلا دو، یہ کافروں نے اپنے لیے خاص کیا ہو۔ تو جو لباس کافروں کا شعار بن جائے، بھلا مسلمانوں کے لیے پسندیدہ کیسے ہو گیا؟ اور اس پر مستزاد کہ نماز جیسی وہ عظیم عبادت بجا لاتے ہوئے خیال ہی نہ کرے کہ میں کیا پہن رہا ہوں۔ بازو ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں، اور جسم کی خد و خال ہیں تو وہ واضح ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ میدان کھیل میں کھڑا ہے یا میدان میں کھڑا ہے۔ نہیں، اللہ کا ادب کرنے والا وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو پوری کائنات پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ کسی ہز ایکسیلنس مجلس میں جانے کے لیے وہ لباس نہیں پہن سکتا، اگر وہ کہیں کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے وہ لباس نہیں پہن سکتا، کسی گیدرنگ میں جا کے اس لباس کے ذریعے وہ اگر فخر نہیں کرتا، اسے پسند نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس لباس نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العزت کے سامنے پہنتے ہوئے اسے کوئی سوچ نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی، اس قدر متانت اور سنجیدگی اور حیا و حشمت پر تربیت کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ،
اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی وہ کیسے بن جائیں گے جن کو دیکھ کے کھلاڑی یاد آ جائے؟ اللہ کے ولی وہ کیسے کہلائیں گے بیچارے جن کو دیکھ کے کوئی معاشرے میں معروف ایکٹر نظر آئے، یاد آ جائے؟ اللہ کے ولی وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے معاشرے کے وہ لوگ یاد آ جائیں جو ظاہر باہر اللہ ذوالجلال کے دین کے دشمن ہیں، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی، نہ انہوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا۔ وہ لبرلز جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت ہی کی، ان کے لباس میں ملبوس ہونے والا کیسے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو اللہ کا ادب کرنے والا وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو پوری کائنات پر ترجیح دیتا ہے۔ ایک ساتواں مظہر ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ادب کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب حکم اللہ ذوالجلال کی طرف سے آ جائے تو بغیر کسی چوں چرا کے اسے فوراً قبول کرنا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لائق نہیں ہے اور کسی مومنہ عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہو جائے قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، تو پھر وہ اپنی منمانی کرے، اور جو اپنی منمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف لگا لیا وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ احسانی کیفیت حاصل کرنے والا ہے، یہی تو وہ خوش نصیب ہے جس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام تو اللہ ذوالجلال کی طرف ہے۔ اور ایک تیسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے میرے رب مجھے صالح اولاد سے نواز۔ تو اللہ ذوالجلال نے ایک بردبار بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے بشارت دی ایک ایسے بچے کی جو بڑا ہی حلیم ہے، اس میں متانت اور سنجیدگی ہے، بردباری ہے۔ کس طرح اللہ ذوالجلال کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنی خواب شیئر کی کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ہی آداب فرزندی تھے اور کس نے سکھلائے کہ بیٹے نے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے بجا لائیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ ذوالجلال نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اسے قبول کر لینا اور کسی دوسری بات کی طرف توجہ نہ دینا، یہ علامت اور مظہر ہے کہ واقعتاً یہ شخص اللہ کا ادب کرنے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے 6317، سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل يتہجد، جب آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو یہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، تو ہی زمین و آسمانوں کو منور کرنے والا ہے اور جو کچھ اس میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو قائم رکھنے والی تو ہی ذات ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیری ذات بھی برحق ہے، تیرے وعدے بھی سچے ہیں، تیری ہر بات حق ہے اور تیری ملاقات بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، تمام کے تمام انبیاء بھی حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وإلیک انبت، اے اللہ میں نے تیرے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا، لگا دیا، وعلیک توکلت، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا توکل اے اللہ صرف آپ پر ہے، اور میرا ایمان بھی آپ کے ساتھ ہے، اور میں رجوع بھی کرتا ہوں، میری انابت بھی تیری طرف ہے۔ یہ ہے ادب کہ انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات کی مہار اللہ ذوالجلال کی طرف ڈالتا ہے، اس کا رخ اللہ ذوالجلال کے اوامر کے سامنے ہو کہ جو اللہ کا حکم آئے گا
مجھے اسے تسلیم کرنا ہے۔ مجھے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا اور کیسے ہوگا۔ صرف ایک ہی آپشن ہے، میرے رب کا حکم ہے، یہی ہوگا اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ میں اسی کا بندہ ہوں۔ یہ رویہ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا ادب کرنے والا بھی ہوتا ہے، پھر ایسے شخص کو اللہ اپنی محبت سے محروم نہیں کرتے۔ من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقرب لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک 8واں مظہر بھی ہے جو بڑا ہی قیمتی مظہر ہے کہ اللہ ذوالجلال کا ادب کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کا اللہ ذوالجلال کے متعلق گمان اچھا ہو۔ بدگمانی اس کے ذہن میں نہ ہو، ہمیشہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہو، وہ کہے نہیں میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا مالک مجھے محروم نہیں کرے گا، میرا مالک مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا مالک اپنی رحمتوں سے مجھے دور نہیں کرے گا۔ اچھا گمان اس نے پیدا کیا ہے تو وہ میرا محافظ ہے، وہی میرا رازق اور مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم اللہ کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق اپنے معبود کشید کر رہے ہو، گھڑ رہے ہو، کبھی کسی کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے۔ تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا، جہانوں کا پالنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، اور یہ روایت کتنی ہی عظیم ہے، صحیح بخاری کی 7405۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فإن ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بھلاتا نہیں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں دنیاوی نہیں، آسمانی مجمع جو اللہ ذوالجلال نے نورانی فرشتوں کا ہے ان کے سامنے میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جو دنیا میں ہیں، فرشتے تو ان سے افضل ہیں کیونکہ اللہ کی نورانی مخلوق، اسی فرمایا فی ملئ خیر منہم، جو ان سے اچھے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے میں وہاں ان کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر یہ ایک بلش میرے قریب آنا چاہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں،
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو، تقربت إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں اس کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر بلشت کے مقابلے میں اللہ ذو الجلال ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، جو ایک ہاتھ قریب ہو تو اللہ ذو الجلال ایک باں قریب ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر وہ چل کے آئے أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت دنیا کے ذرے ذرے میں ہے، تو اللہ ذو الجلال کی رحمت اس قدر ہوتی ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے چلنے سے پہلے ہی اس کے اس ارادے اور نیت پر ہی اللہ کی رحمت کی برکھا برس جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2877، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی شخص کو بھی موت نہ آئے الا کہ اس حالت میں کہ اس کا اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ ذو الجلال نے بدگمانی اختیار کرنے والے کے بارے میں وعید سنائی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے منافق مردوں کو اور عورتوں کو بھی، اور مشرکوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو بھی جن کا گمان اللہ کے بارے میں برا ہے، ان پر گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہوں گے، اللہ ذوالجلال کی پھٹکار بھی ان پر پڑے گی، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمانی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کبھی بدگمان نہ ہو اپنے رب کے بارے میں۔ دارمی کی روایت ہے 2731، واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اسے چاہیے کہ جو بھی میرے ساتھ گمان باندھ لے میں اس کے گمان کو پورا کر دوں۔ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میرے بارے میں جو بھی گمان کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ ساری امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظرت في السخاء فما وجدت له اصلا ولا فرعا الا حسن الظن بالله، میں نے سخاوت سے بڑا غور کیا تو میں نے سوائے حسن ظن جو اللہ کے ساتھ انسان باندھ لیتا ہے
اس کے سوا کوئی اس کی اصل اور فرع نہیں دیکھی۔ وَأَصْلُ الْبُخْلِ وَفَرْعِهِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، اور بخیل وہ صرف اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کیا تو کیا بنے گا، ختم ہو جائے گا، اور سخی یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان باندھنے والا ہے، کہتا ہے ملے گا اور ملے گا، اللہ اسے عطا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ سراسر شیطانی وصفہ ہے کہ کیا بنے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اور تمہیں حکم بھی دیتا ہے کہ فحاشی اور یانی کی طرف چل نکلو، جبکہ اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ معاف بھی کرے گا اور تمہیں اور فضل سے نوازے گا، تمہارے پاس ختم نہیں ہوگی وہ چیز۔ انفق انفق علیک، حدیث قدسی، میرے بندے تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق، کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ مخلوق اگر خرچ کرے گی تو خالق اس پہ خرچ کرے گا، تو کون جیتے گا؟ کتنا کو خرچ کر سکتا ہے انسان؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اتنا اور عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، شعب الایمان کی روایت ہے 1014، والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد مؤمن شیئا قط بعد الایمان باللہ عز وجل افضل من ان يحسن ظنہ باللہ۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد حسن ظن سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں۔ حسن ظن، اللہ ذوالجلال کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کے ایمان کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے۔ واللہ الذی لا الہ غیرہ لا يحسن عبد باللہ ظنہ الا اعطاہ اللہ ایاہ وذلك ان الخیر بیدہ۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انسان اللہ کے بارے میں جو بھی گمان باندھ لے اللہ ذوالجلال اسے عطا کر دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری خیر و برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ایک اور انداز سے بھی بیان کروا دیا، اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ ذوالجلال سے مانگو تو خوب مانگا کرو، کیونکہ تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو۔ کوئی چیز مخلوق میں سے تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں میں رکاوٹ بن سکے۔ وَفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ حکم ہی اس کا چلتا ہے، پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کے متعلق کبھی بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وقت انسان اپنے دل و دماغ کو اللہ ذوالجلال کے بارے میں حسن ظن سے لبریز رکھے، میرا مالک ایسا کرے گا، اللہ پہ گمان کر لیا۔
اور حیرانگی کی بات ہے کہ امام ذہبی لکھتے ہیں ایک شخص کے پاس لوگ آیا کرتے، وہ دعا کر دیتے اور اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے، بیماروں کو شفا مل جاتی۔ ایک شخص نے بڑا ہی اصرار کیا کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں۔ اس کے اس اصرار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا۔ وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے والے کی یہ بڑی تمنا تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں۔ پتہ تو چلے کہ اللہ ذوالجلال اتنی رحمت نازل فرماتے ہیں اس اپنے پیارے بندے کی دعا کی وجہ سے اور دم کی وجہ سے، یہ کیا لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا اللہم انہم قد احسنوا الظن بی فلا تخیب ظنہم۔ اے اللہ یہ مجھ پر، اے اللہ یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھ بیٹھے ہیں، ان کے گمان کو توڑنا نہیں۔ امام ذہبی کے اس قصے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اگر ان لوگوں نے گمان کیا ہے تو اللہ تیری وجہ سے کیا ہے، ہماری تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اے اللہ یہ تیری ذات پر ان کا ایمان ہے، ان کا ایمان اور بڑھا دے، اور تیرے پیغمبر کی زبان کی بات ہے کہ کسی سے دعا کروانی چاہیے۔ اے اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ان کا گمان نیکی کے ساتھ جڑ گیا ہے تو اس نیکی میں اور بڑھا دے، اور ان کے گمان کو توڑیے نہیں، بلکہ اس کی خواہش سے بھی بڑھ کے اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والا اس کا ایک نوواں مظہر بھی ہے کہ وہ حسد نہیں کرتا، اور حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے ادب ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کراہت النعمہ وحب زوالها عن المنعم علیہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پسند نہ کرنا، اور جو نعمت اللہ ذوالجلال نے عطا کر رکھی ہے تمنا کرنا کہ یہ اللہ کے اس بندے سے نعمت زائل ہو جائے۔ امام جرجانی یہی کہا کرتے تھے الحسد تمنی زوال نعمت المحسود الى الحاسد، کہ ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے، اور یہ سراسر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کی مخالفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی دشمنی بھی ہے، بھی اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ تم کیوں تمنا کر رہے ہو کہ اس سے زائل ہو اور وہ مجھے مل جائے؟ فیصلہ کس کا ہوا؟ کس نے اس کو عطا کی ہے نعمت؟ اللہ نے۔ تو حسد کی بجائے آپ رش کریں، اے اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ اسے اور عطا کر دے، اور تو قادر ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے بھی نوازا ہے اور انہیں بادشاہی سے بھی نوازا۔ تو حسد کرنے والا شخص یہ بے ادب ہوتا ہے، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو کسی پر حسد کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ادب نہیں۔ اسی حسد کے متعلق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد،
بری خصلتوں میں سے حسد جیسی کوئی عدل والی خصلت نہیں. یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود. حسد کرنے والے کو پہلے قتل کر دیتا ہے حسد، جبکہ جس پر حسد کر رہا ہے اس کو ابھی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. صحیح مسلم کی روایت ہے 1891 اور سنن النسائی کی روایت ہے 2912. لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا اور حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اور دنیا والے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2510، ارواء الغلیل میں شیخ البانی اس روایت کو لائے ہیں 238. دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقہ حالقۃ الدین. پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آگئی ہے. وہ حسد اور بغض و عداوت اپنے سینوں میں رکھتے تھے، اور یہ بیماری ایسی ہے، یہ حالقہ ہے، یہ سر کے بالوں کو نہیں موڑتی بلکہ انسان کا ایمان ہی ختم کر دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رہنمائی دے دی ہے کہ اس رہنمائی کو سمجھنے والا پھر دوبارہ حسد کی طرف نہیں جائے. امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں، من رضی بقضاء اللہ تعالی، جو اللہ عز و جلال کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز رنجیدہ نہیں کر سکتی، کبیدہ خاطر نہیں کر سکتی. ومن قنع بعطائہ، اور جو اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیتا ہے اس کے دل میں کبھی حسد نہیں آئے گا. اور حیرانگی کی بات ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1899 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1144. اللہ عز و جلال مومنوں کو بخش دیتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں اور حسد کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک یہ حسد نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. اور امام ابن ابی دنیا ہی نقل کرتے ہیں، اول خطیئۃ، سب سے پہلا گناہ جو اللہ عز و جلال کی نافرمانی ہوئی ہے وہ حسد تھا. ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسے جنت میں لایا گیا. چنانچہ اس حسد کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور قیامت تک اس پر پھٹکار پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 3291 سلسلہ صحیحہ 942، خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. دنیا میں بہترین شخص